اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہل نیوز کے پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے ڈی عباسی۔ سب سے پہلے تو میں ان لوائقین کے ساتھ جن کے پیارے گزشتہ رات شدید برفباری میں زندگی کی بازی ہار گئے، ان کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، ہل نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ یہ ایک المناک حادثہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی غفلت صاف سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ آپ گزشتہ 2 دہائیاں پہلے چلے جائیں تو اس وقت شدید برفباری ہوا کرتی تھی، سیاحوں کا رش بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات نے کبھی جنم نہیں لیا۔ گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا اس میں اسلام آباد پولیس کے کوسار تھانے کے اے ایس آئی نوید، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ مری جا رہے تھے، کل رات کو ہی وہ مری پہنچے تھے، اور کل شام کو جب انہوں نے سفر شروع کیا تو شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کے ہمیں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے کزن ایک الگ گاڑی میں ان کے ساتھ تھے، اور ان کے کزن کے مطابق یہ جو میں بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی بات ہے کہ جو بالکل سامنے آنی چاہیے تھی۔ ان کے کزن کے مطابق نوید صاحب نے رات کو ہم سے رابطہ کیا، اور ان کے کزن کہتے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور چند لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا بھی، لیکن انہوں نے ہمیں لالی پاپ دیے، اور اگر اس ٹائم ان لوگوں کی مدد کر دی جاتی تو شاید جو لوگ گزشتہ رات زندگی کی بازی ہار گئے، کچھ صبح بھی ان کی اموات ہوئی ہیں، تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلخراش واقعہ ہے، بلکہ واقعات کہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے خاندان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے افراد۔ تو اس طرح کے واقعات نے انتظامیہ کا جو ہے وہ بھی پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اگرچہ ڈی سی راولپنڈی اور سی پی او راولپنڈی گزشتہ رات سے مری میں موجود تھے، یا تو ان کو اطلاع نہیں دی گئی، یا تو ان کی جو ٹیم تھی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے مطابق ریسکیو کی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا۔ تو اگر وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی تو پھر یہ کیا معاملات ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاحوں کو بھی اس موقع پر جب یہ برفباری کے معاملات ہوتے ہیں تو دیکھ سن کر پہلے ان کو معلومات لینی چاہیے، پھر سفر کرنا چاہیے۔ اور جو ہماری مری کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر سیاحت کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے جو ہمیں بتایا تھا کہ جو سیاح ہیں ان کو اس موقع پر جو ہے وہ مری جانے سے جو کم سے کم لوگ مری جائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر سیاح تو چلے گئے تو انتظامات کیا کیے گئے تھے وہاں پر؟ سیاحوں کے حوالے سے انتظامات کیا کیے گئے تھے؟ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا تھا 5-6 دن کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ شدید برفباری ہوگی، طوفانی بارشیں اور برفباری ہوگی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے ان لوگوں کے لیے انتظامات کیے جاتے جو لوگ مری آ رہے تھے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جہاں 5000 گاڑیوں کی گنجائش ہو وہاں پر 1.5 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں چلی جائیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ایکسپریس وے پر، مری جی ٹی روڈ پر پہلے سے وہاں ٹیمیں تشکیل دی جاتی جو یہ دیکھتی ہیں کہ کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو پھر ان کو روک دیا جاتا۔ اب رات سے تو یہ آپ نے حکم نامہ جاری کر دیا انتظامیہ نے کہ اب اتوار کی رات تک کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا مری۔ تو اگر یہی چیزیں، اگر یہ معاملات اگر آپ پہلے کر دیتے تو آج کیوں ابھی تک جو لوگ ہیں وہاں پر برف باری میں پھنسے ہوئے ہیں، شدید مشکلات کا شکار ہیں، ان لوگوں کو کیوں اتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اگر یہ سارا کام پہلے ہو جاتا؟ صداقت علی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں وہاں کے، وہ تو ان کو تو پتہ ہے کہ جو مری کا سیزن وہ کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی برف باری جو ہے بہت عرصے بعد ہوئی ہے، میں نے بچپن میں اس طرح کی برف باری دیکھی تھی، اور اس کے بعد اب جا کے میں نے یہ دیکھا کہ اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے۔ تو
صداقت علی عباسی صاحب ہو گئے ہیں، لراز ستی صاحب ہو گئے ہیں، ہمارے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، نذیر عباسی صاحب ہو گئے ہیں. دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو دیکھتے. ٹھیک ہے، انتظامیہ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے رابطے ہوتے ہیں، بیشک آپ اپوزیشن میں ہیں کوئی اگر ان میں سے، لیکن کم از کم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. اگر یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی تو کیا اس طرح کے واقعات جنم لیتے جو آج رات سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے جو واقعات نے جنم لیا ہے؟ کبھی ایسا نہ ہوتا. اور ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح سب سے پہلے جو یہ نیوز ہم نے بریک کی، اگرچہ یقین مانیں ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے ایسے واقعات کے حوالے سے جب ہم لکھتے ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر بتانا پڑتا ہے، اپنے ناظرین کو بتانا پڑتا ہے، اپنے قائرین کو بتانا پڑتا ہے. صبح جو سب سے پہلے مجھے اطلاع ملی صبح، ٹھیک ہے، عینی شاہد نے وہاں پر، ہمارے ذرائع جو وہاں پہ عینی شاہد نے ہمیں بتایا کہ جی اس طرح 16 افراد وہ دیکھ چکا ہے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور ہم نے فوراً وہ خبر بریک کی اور ہل نیوز پہ ہم نے لگائی. اب جب ہم نے خبر لگا چکے تو اس کے بعد کئی لوگوں نے شاید ہماری خبر کو وہ کر کے وہ کیا، لگایا سوشل میڈیا پہ سارے معاملات ہیں، لیکن وہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی. اس کے 2 گھنٹے سے زائد کے بعد جا کے الیکٹرانک میڈیا نے وہ خبر سامنے لے کے آئے، وہ بھی جب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب اس بات کی تصدیق کی. تو کیا ان 2 گھنٹوں کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہوگی، کیا پتہ اس 2 گھنٹے کے اندر مزید کتنے لوگوں کا ہو سکتا ہے انتقال ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو فوراً اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی. خاص طور پر میرے لیے سب قابل احترام ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، سارے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے یہ اطلاع دینی چاہیے تھی کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. میں کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتا کہ ہل نیوز کریڈٹ لے رہا ہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ ہمارا جو میڈیا تھا، جو الیکٹرانک میڈیا تھا، ان کو فوراً یہ خبر سامنے لے کے آنی چاہیے تھی. بہرحال لیکن الحمدللہ ہمارے جو ہل نیوز مری گلیات کے ہماری جو ٹیم ہے، ضیاء عباسی صاحب جو تھے وہ وہاں پر اس ٹائم موجود ہیں، سخت برف باری میں وہ وہاں موجود ہیں، اور صدام عباسی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ باقاعدہ وہ لائیو پروگرام وہاں سے کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی گاڑی پہ نہیں گئے وہاں پہ، ان کو پتا تھا کہ آگے پھنس سکتے ہیں، وہ موٹر بائک پہ گئے شدید سردی میں. ہل نیوز نے ہمیشہ جو ہے ایسا کام کیا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ خطروں میں ڈالی ہے ہمارے نمائندوں نے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صدام اور ضیاء صاحب کو کہ اس شدید برف باری میں، شدید سردی میں وہ ابھی تک مری میں موجود ہے. تو بات یہ تھی کہ یہ جو ہم تو لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ان سارے معاملات سے. اب وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں عثمان بزدار، انہوں نے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، تو آفت زدہ علاقہ بھی مری کو قرار دے دیا ہے. لیکن اس کے بعد ہوگا کیا، اب تو یہ دیکھنا ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی بتاؤں. بات کی تو باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم جو چل رہی ہے، اس ٹائم تک انتہائی نازک صورتحال ہے. حالات اس ٹائم تک بھی کنٹرول میں اتنے زیادہ نہیں آ رہے، اگرچہ گاڑیاں کافی زیادہ تعداد میں واپس بھجوائی جا چکی ہیں، لیکن ابھی بھی حالات جو ہیں بڑے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. تو اس کی سب سے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کا کیا ہے کہ دیکھیں مری سیاحتی مقام ہے، گلیات سیاحتی مقام ہے. میں گلیات کا بھی ذکر کرتا چلوں گا کہ وہاں پہ بھی معاملات بڑے گڑبڑ ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے، بجلی کا نظام دھرم برہم ہے، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے کیا پتا کہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اس ٹائم. اب کون ان کی مدد کرے؟ ہاں اس موقع پر میں کریڈٹ دوں گا یہ اپنے جو ہمارے جو مقامی لوگ ہیں، مقامی لوگوں کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں رات سے لے کر اب تک جو ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے کیا. انہوں نے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی انہوں نے جا کے وہ پہنچائیں لوگوں تک. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہوٹلز والے ہیں ہمارے کئی ایسے ہیں جو میرا خیال ہے انہوں نے پیسوں کے معاملات دیکھے، لیکن بے شمار ہوٹلز والے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جو مقامی جو لوگ ہیں جن کے ہوٹلز ہیں وہاں پہ، ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اپنے پورے جو وہاں پہ ہوٹلز کے جو کمرے تھے
وہ لوگوں کو دے دیے، فری میں دیے، فری میں ان کو کھانا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت میں ان ہوٹلز والوں کو جو ہمارے مری کے ہوٹلز والے ہیں اور گلیات کے جو ہوٹلز والے ہیں، جو جتنے لوگ ہیں انہوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یقین مانیں بہت بڑا انہوں نے کام کیا، اور یہی جذبہ ہوتا ہے، یہی جذبہ ہم لوگوں میں ہونا چاہیے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی آگے جو سلسلہ چلے گا جو انتظامیہ کے حوالے سے، وہ اب کیا کریں گے اس حوالے سے، تو اب یہی دیکھنا ہوگا. پورا دن جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ تو پورا دن وہاں پر موجود رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے ایسا. تو لیکن اس موقع پر یہ ہمارے اپوزیشن والے جو ہیں، بلاول زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا ہونا جو ہے وہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے. تو اور جو انتظامیہ ہے اس کی غفلت ہے، یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. ہم یہ حکومت کا جو رد عمل تھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس ٹائم جو لوگ برفباری میں پھنسے ہیں ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے. جو لوگ ابھی تک، کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، جن کی گاڑیاں برف میں دھنسی ہوئی ہیں. بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل تک ہمیں معلومات ہو جائیں گی کہ کیا صورتحال سامنے آئے گی، کہ لیکن یہ ہے کہ آج رات بھی لوگوں کو لیے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ. تو جو ریسکیو کی جو ہماری ٹیمیں ہیں اور جو دیگر ادارے کے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کر یہ مری سے اپنا جو سلسلہ جو ہے وہ شروع کر کے بے شک گلیات تک جائیں. گلیات اور جو ہماری ہزارہ کی اور جو یہ راولپنڈی کی جو ٹیمیں ہیں وہ مل کر کام کریں. اس موقع پر میں اپنی پاک فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو صبح سے لوگوں کے مدد کر رہی ہے، اور ان کے آنے سے کافی سارے معاملات حل بھی ہوئے ہیں. تو بعض لوگوں کا کہنا تھا جی کہ وہ رات کو ہماری فوج کیوں نہیں آئی. تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات کو بھی پاک فوج کے جو لوگ تھے وہ کوشش کرتے رہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرا یہ جو پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک تو ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اگرچہ رات سے سی پی او بھی وہاں موجود ہیں مری میں، اور ڈی سی صاحب بھی موجود ہیں، ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات ہونا سمجھ سے بالاتر ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، جو بھی ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے کیا، اور شیخ رشید صاحب نے بھی کیا. سارے جو معاملات تھے، تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے اس ٹائم جو ہمارے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب، اور عابدہ راجہ صاحبہ، اور اس کے بعد ہمارے ایم پی اے صاحب، اور پھر مری کے پھر نذیر عباسی صاحب جو ایم پی ہیں ہمارے، جن کا یہ گلیات کا علاقہ بھی جن کے پاس ہے. تو ان سب کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور حکومت کے ساتھ یہ سارے معاملات کر کے یہ جو لوگوں کے جو اس ٹائم جو مشکلات کے شکار ہیں ان کو وہاں سے نکلنے میں ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں. اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو جو ہمارے حکومتی جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے گھر لازمی جائیں. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک جو لوگ ان واقعات میں جو شدید برفباری کے دوران جہاں بحق ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے واقعات سے بچائے. اور جو مری میں جو یہ جو اب اتنی جو مشکل پیش آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، ہم سب سمیت جتنے بھی وہاں کے جو لوگ ہیں ان سب کو اس مصیبت سے نکالے. بہت شکریہ. اے ڈی عباسی کو ہل نیوز کے پروگرام سچ کی آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.